بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود کو قتل کرنے یا خود کو مارنے کی نظر ماننا کیسا ہے، یہ ہے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان والنذور، باب ہے نظر ماننے کا 3449ویں حدیث کتاب میں اور 20ویں باب میں۔ حدیث کی عبارت کچھ یوں ہے: وان محمد بن المنتشر قال ان رجلا نذر ان ينحر نفسه ان نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له سل مسروقا فسأله فقال له لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتري كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال هكذا كنت أردت أن أفتيك، رواہ رزین۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح آپ نے سنا کہ یہ روایت اسے رزین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، لیکن اہل علم کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ روایت وہاں پر مل نہیں سکی۔ تو جب ہم نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ روایت ہمیں مل گئی، لیکن کافی دور ملی ہے۔ یہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی باب العین اکرمہ عن ابن عباس سے 11995ویں حدیث۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھ دوں۔ محمد بن منتشر بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے اس کے دشمن سے نجات دی تو وہ اپنے آپ کو ذبح کرے گا، اور اس نے آ کر سوال کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو انہوں نے فرمایا مسروق سے پوچھو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے آپ کو ذبح نہ کرو، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم نے ایک مومن کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر تم کافر ہو تو تم نے آگ میں جانے کی جلدی کی۔ ایک مینڈا خریدو، اسے مساکین کے لیے تباہ کر دو، کیونکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام تم سے بہتر تھے اور ان کے فدیے میں ایک مینڈا ذبح کیا گیا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں بھی تمہیں اسی طرح کا فتویٰ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو معزز خواتین حضرات، گزارش یہ ہے کہ ہم اس روایت پر بات تو تب کریں جب اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ خیر آ گیا ہو۔ یہ تو ایک آدمی آ کر سوال کر رہا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے، تو صحابی کا یہ اپنا اجتہاد ہے، ان کا یہ اپنا فتویٰ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لہذا اس سے کسی قسم کا استدلال کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ذبح کرنے کی نظر مانتا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی نظر پوری نہیں کرے گا۔ پھر یہ روایت ایک اور اعتبار سے بھی مطعون ہے کہ ذبیح اللہ کی راہ میں جن کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہاں پر اس حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، تو یہ بات درست نہیں۔ سیدنا اسحاق کو ذبیح کہنا یہ دراصل یہودی سازش ہے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تھی وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس پر تمام اہل کتاب اور مسلمانوں کا بھی اتفاق ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اور رب کائنات نے بھی تذکرہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ہی کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صافات میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے بھی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔